ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے جماعت اسلامی سے جو موجود ہیں جاوید قصوری صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ غضنفر عزیز صاحب جو ہیں وہ جے یو آئی سے موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جاوید قصوری صاحب آپ سے شروع کروں گا کہ آج باقاعدہ طور پر جو ہے آپ کی جماعت کی جانب سے جو ہے وہ مجلس شورا کا اجلاس جو ہنگامی اجلاس جو ہے اس کا اعلان کیا گیا ہے۔ آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر جماعت اسلامی اور جو ہے باقاعدہ طور پر لائے عمل جو ہے لائے عمل اس وقت کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اچھا دیکھیے، اس وقت آزاد کشمیر کی صورتحال بھی انتہائی تشویشناک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان سے خبریں آ رہی ہیں وہ بھی بہت ہی پریشان کن ہیں کہ پی کے کا جو حالات ہیں وہ بھی نارمل نہیں ہیں۔ کسی بھی حکومت کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی عزت، جان، مال، آبرو کی حفاظت کو یقینی بنائے اور امن و امان کو قائم کرے، لیکن بدقسمتی ہے کہ اس وقت حکومت اس محاذ پہ مکمل ناکام نظر آتی ہے۔ اگر آزاد کشمیر کے تناظر میں بات کریں تو دیکھیں، یہ تو عوام کے مطالبات تھے، اسکول، تعلیم، صحت، روزگار، انصاف، امن و امان، یہ تو ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ اگر انہوں نے مطالبات کیے تھے تو ظاہر ہے کہ مد مقابل حکومت نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے۔ اس لیے حافظ نعیم الرحمان صاحب، جماعت اسلامی کے قائد، انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ملاقاتیں کی، اور ان ملاقاتوں میں کوشش یہ کی گئی کہ بجائے اس کے جی آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے۔ اچھا جی یہ بتائیے گا جاوید قصوری صاحب کہ آپ بات کر رہے ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے باقاعدہ طور پر احتجاج کی کال کی جاتی تھی جب مہنگائی کے پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی تھیں، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا تھا، احتجاج کی کالز کی جاتی تھی، لیکن عرصہ دراز سے دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کی جانب سے کافی زیادہ خاموشی تھی، اور اب ایک دم باقاعدہ طور پر اجلاس کا طلب کرنا، اور کیا اب جماعت اسلامی بھی جو ہے وہ مختلف شہروں میں احتجاج یا جلسہ کرنے جا رہی ہے، یا احتجاجی سلسلہ جو آپ کا باقاعدگی سے آپ کی جماعت کی جانب سے چلتا تھا حکومت مخالف، وہ دوبارہ سے شروع ہونے جا رہا ہے؟ اچھا نہیں، میرا خیال ہے ایک تو تھوڑا سا آپ اپنے نالج کو بھی اپڈیٹ کیجئے۔ جماعت اسلامی تو مسلسل عوامی ایشوز کے اوپر عوام کی بات کر رئی ہے، احتجاج کر رئی ہے، بات تو کیا جا رہا تھا، لیکن میں قصوری صاحب باقاعدہ طور پر ریگولر جو ہے نا ہفتہ وار جو احتجاج تھے اس کا سلسلہ تھم گیا تھا، اس کا سلسلہ کافی رک گیا۔ میں عرض کر رہا ہوں گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو عوام کی معاشی صورتحال ہے وہ انتہائی ابتر ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری اپنے عروج پہ ہے، ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے۔ خاص طور پہ جو لیوی ٹیکس ہے وہ تو بالکل بھتہ ہے جو حکومت وصول کر رہی ہے۔ بجلی کے بلوں میں 11 قسم کے ظالمانہ ٹیکس ہیں، اور اسی طریقے سے جو نچلی سطح پہ جو تعلیم اور صحت کا نظام ہے پنجاب میں تو وہ ٹوٹلی کولیپس ہوا ہے۔ حکومت پرائیویٹائز کرتی چلی جا رہی ہے، سکول ٹھیکے پہ دیے جا رہے ہیں، ہسپتال جو ہیں وہ ٹھیکے پہ دیے جا رہے ہیں۔ تو جو حکومت تعلیم اور صحت نہ دے سکے، اس لیے اس پوری صورتحال میں عوام کو درپیش مسائل اور جو کشمیر کی سچویشن ہے اور جو بلوچستان کے حالات ہیں، جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس کل سے شروع ہو رہا ہے، اور جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب جو مسلسل عوام کے ایشوز کی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے کشمیر کے حالات کے اوپر بھی فرنٹ فٹ کے اوپر آ کر کے بات کی ہے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملے۔ اور یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب تک جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے پاکستان کی پولیٹکس کے تناظر میں صرف 2 قائدین کو انہوں نے ثالثی کی پیشکش کی ہے، ایک حافظ نعیم الرحمان صاحب ہے، دوسرے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ تو میں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں
جی فرمائیے. قطع کلامی معاف، لیکن میں یہاں پہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا جماعت اسلامی جو ہے وہ اپوزیشن کی اپوزیشن کے ساتھ مل کر جو ہے وہ مشترکہ حکمت عملی پر کام کرے گی، یا جماعت اسلامی کی الگ سے حکمت عملی ہوگی؟ کیونکہ ابھی اگر آپ جیسے آپ نے فرمایا کہ اب آپ اپوزیشن جماعتوں سے بھی جو ہے وہ رابطے میں ہے، ان سے مل کر جو ہے کوئی حکمت عملی تیار کرنے جا رہے ہیں حکومت کے خلاف یا حکومتی پالیسی کے خلاف. دیکھیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئین کی بالادستی کے لیے اس ملک میں آئین کی سپرمیسی کے لیے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے، انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے تو ظاہر ہے یہ ایشوز ایسے ہیں کہ تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ رابطہ اپوزیشن کے طور پہ پہلے بھی ہوتا ہے، آئندہ بھی ہوگا، اور جماعت اسلامی بالکل اس طرح کے ایشوز کے اوپر سب کے ساتھ بات کرے گی. لیکن جہاں تک انتخابی سیاست کا تعلق ہے، جماعت اسلامی کی اس پہ واضح حکمت عملی ہے کہ اس میں جماعت اسلامی اپنے منشور اور اپنے پورے جو ہے وہ اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے گی. تو دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں. ایک ہیں ملکی سطح کے ایشوز جس کے اوپر قومی کنسنسس ضروری ہے، اس میں تو جماعت اسلامی ساری سیاسی پارٹیوں کے ساتھ جہاں جہاں ضرورت پڑے گی بات بھی کریں گے، بیٹھیں گے، مشترکہ موقف بھی اختیار کریں گے. کیونکہ کشمیر کی صورتحال کسی ایک سیاسی جماعت کا پرابلم نہیں ہے. وہ اس وقت وہاں کا سارا فائدہ انڈیا اٹھا رہا ہے. اس لیے اس تناظر میں حافظ نعیم الرحمان صاحب نے تمام قومی قائدین سے ملاقاتیں کی ہیں، اور اس کے بعد اسلام آباد میں ایک سیمینار ہوا جس میں کشمیر کی جتنے وہاں کی انٹیلیجنسیا ہیں وہ سارے لوگ شریک تھے، اور وہ سارے اس کے اوپر فکر مند تھے کہ بھی اس موقع کے اوپر پاکستان سے کچھ آوازیں تو ایسے آگے بڑھنی چاہیے جو آگے بڑھ کر کے اس صورتحال کو نارمل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. یہ بھی عرض آخری بات کر رہا ہوں، میں آخری بات کر رہا ہوں. اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے یہ بات پریس کانفرنس کے ذریعے سے کہی. انہوں نے کہا کہ اگر حکومت یہ رول کسی اور کو دینا چاہتی ہے تو دے، حکومت خود کرنا چاہتی ہے تو کرے، حکومت کسی اور کو بیچ میں ڈالنا چاہتی ہے ڈالے. یہاں معاملہ کریڈٹ کا نہیں ہے، یہاں معاملہ پاکستان کی سالمیت کا ہے، کشمیر اور پاکستان کے ایک نازک رشتے کا ہے جو انتہائی حساس ہے. اس کو اس وقت آگے بڑھ کر کے اس کو فوری طور پہ صورت نارمل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو آپ کی صورتحال کا سارا فائدہ انڈیا اٹھا رہا ہے اور انڈیا اس کے اوپر پروپیگنڈا کر رہا ہے. جاوید قصوری صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ حافظ غضنفر عزیز صاحب موجود ہیں، اور ان کی جماعت کی جانب سے بھی جو ہے وہ کانفرنس کی اجازت جو ہے وہ طلب کی گئی تھی. حافظ صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. آپ یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حافظ بتائیے گا، اگر حکومت نے کانفرنس کی اجازت نہیں دی، جیسا کہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق اجازت نہیں ملی، تو پھر کیا آپ کی جماعت جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کریں گے؟ احتجاج پھر بھی، کانفرنس پھر بھی ہوگی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے حکومت سے اجازت لی ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم سیاسی عمل کے لیے کسی اجازت کے قائل نہیں. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین یہ حق دیتا ہے ہر شہری کو کہ وہ اپنے اظہار رائے کی آزادی کا حق استعمال کرے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پولیٹیکل جو فریڈم ہے اس کا حق استعمال کرے، اور اپنے ایجنڈے کے لیے، اپنی سیاسی تحریک کے لیے عوام کو موبلائز کرنے کے لیے بھی کردار ادا کرے. جب تک کہ وہ قانون ہاتھ میں نہ لے، کوئی چیز اسے اس عمل سے نہیں روک سکتی. پرامن طریقے سے، پرامن سیاسی جدوجہد پاکستان کے آئین کے مطابق ہر شہری کا، ہر سیاسی جماعت کا، ہر مذہبی جماعت کا حق ہے. اور جو روکنے والا ہے ایسی صورت میں، چاہے وہ انتظامیہ ہو، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، چاہے وہ پولیس ہو، یا جتنے بھی ادارے اس حوالے سے موجود ہیں. اور ہم تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں جو مقامی سیاستدان ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں، قصور کے جو سیاسی وڈیرے ہیں، ان کو بھی اپنے سیاسی حوالے سے خطرات لاحق ہو گئے ہیں کہ جے یو آئی اس ایسے شہر میں انٹری دینے جا رہی ہے جہاں اس سے پہلے ایک طویل عرصے سے اس کی انٹری موجود نہیں تھی. تو الحمدللہ یہ جلسہ پھر بھی ہوگا. جلسہ نہیں روکیں گے. بالکل، ہماری قیادت پہنچ چکی ہے
مولانا صاحب لاہور تشریف لا چکے ہیں. جی بالکل ایسا اور ہی ہے، ظاہر لیکن کہ حافظ صاحب جماعت کی اگر بات کی جائے، جلسے کی یا کانفرنس کی بات کی جائے، تو ضلع انتظامیہ سے ماضی میں بھی تمام جماعتیں جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ اس کی اجازت نامہ جو ہے ضلع انتظامیہ سے لیا جاتا ہے، جگہ ایلوکیشن کی جاتی ہے، وقت کا تعین کیا جاتا ہے، تو کیونکہ سیکیورٹی کنسرنز بھی ہوتے ہیں. تو کیا آپ نے کہا کہ آپ نے ابھی تک اجازت طلب نہیں کی، تو کیا آپ اجازت کے بغیر جو ہے وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، یا اجازت طلب کرنے کا یا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اجازت نامہ جو ہے وہ آپ لیں گے ضلع انتظامیہ سے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم اجازت کیوں نہیں لیتے. میں آپ کو اس کی وجہ عرض کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ آئین حق دیتا ہے. اگر ہم کسی آئین کو ہاتھ میں لیں، قانون کو ہاتھ میں لیں، اور کوئی غیر امن کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہوں، جہاں تک آپ نے بات کی ہے سیکیورٹی ریزنز کی، تو میرا خیال ہے کہ پنجاب میں یا لاہور میں 400 سے زیادہ خراب حالات نہیں ہیں، پشین سے زیادہ خراب حالات نہیں ہیں. وہ پشین جہاں کے ذمہ داران وہاں نہیں جا سکتے، وہ 400 جہاں ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ اسی طرح دیگر علماء روز بروز شہید ہوتے رہتے ہیں، وہاں واقعات پیش آتے ہیں. اگر وہاں جلسہ ہو سکتا ہے، صوبائی حکومت تعاون کرتی ہے، تو یہاں بھی صوبائی حکومت کو صرف تعاون کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ کسی ہتھ کنڈے کا سہارا لے کے اس حوالے سے ہمارے سامنے ریزنز رکھے. اور ہمارا جو سیاسی تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ عام طور پر انتظامیہ اور حکومت کا صرف ہتھ کنڈا ہوتی ہیں کسی کو سیاسی عمل سے روکنے کا. ان کے پیچھے حقیقت میں کوئی ریزن نہیں ہوتی. اور یہ ہمارا اب تک کا تجربہ ہے. ہمارے کسی بھی جلسے کو اجازت نہیں ملا کرتی. ہم جلسے خود کرنے کے قائل ہیں، پہلے بھی اور اب بھی، اچھا اور اب بھی انشاءاللہ ہر صورت میں جلسہ کر کے رہے گا. حافظ آپ نے کہا کہ جلسہ ہر صورت خان صاحب کی آمد بھی جو ہے وہ لاہور میں ہو چکی ہے، لیکن اگر حافظ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان سے کسی قسم کے حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں، اور مذاکرات کے بعد جو ہے وہ راستہ اختیار کیا جاتا ہے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جلسہ ملتوی ہو، یا صرف احتجاج جو ہے وہ کر کے خانہ پوری کی جائے؟ حضرت، جلسہ ملتوی ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مذاکرات اگر ہوں گے تو مولانا صاحب سے نہیں ہوں گے، ہماری صوبائی قیادت سے ہوں گے جو یہاں موجود ہے. اور مولانا صاحب کی رہنمائی میں، ان کی اجازت کے ساتھ، ان کی منظوری کے ساتھ یہ جلسہ ہو رہا ہے. اور ہمیں اس ملک کا امن و امان عزیز ہے، اور ہم نے ایسے علاقوں میں بھی جلسے کیے جہاں لوگ گھروں سے نہیں نکلتے، بڑے بڑے نمائندے باہر نہیں جاتے عوام کے پاس. وہاں وزیر اعلیٰ باہر نہیں جا سکتا صوبے کا، لیکن جمعیت علماء اسلام جاتی ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ سیاسی ایکٹیویٹی کسی بھی سوسائٹی کے اندر اور امن جو قوتیں ہوتی ہیں ان کو تقویت فراہم کرتی ہے، اور جو امن مخالف ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ڈسکریج کرتی ہے. تو اگر ہم امن کے حامیوں کو انکریج کر رہے ہیں، اور امن مخالف لوگوں کو جو پاکستان میں امن نہیں چاہتے، جو اس ملک میں ایسے نظریہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں کہ جو پاکستان کے اور اس کی سالمیت کے خلاف ہے، اور ہم میدان میں نکل کر اگر جنگ لڑ رہے ہیں، تو حکومت کو ہمیں ایسے موقع پر فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. کسی سیاسی خوف کا، اچھا بخلاہٹ کا، حافظ کسی صاحب پریشانی کا شکار بالکل نہیں آپ کی ہونا بات چاہیے. ٹھیک ہے. کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت کا حق ہے کہ وہ جلسے بھی کر سکے، کانفرنسز بھی کر سکے، لیکن موجودہ صورتحال جو ہے چونکہ محرم کے ایام ہے جو، اور باقاعدہ طور پر پنجاب حکومت کی لاہور میں دفعہ 144 بھی نافذ کی گئی ہے. میرا سوال آپ سے پھر یہی ہوگا کہ اگر حکومت کی جانب سے اس پر پابندی لگائی جاتی ہے، یا آپ کو کانفرنس یا اس کی جلسے کی اجازت نہیں دی جاتی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسے آپ کو رک جانا چاہیے، یا مزید عمل آپ کا جو ہے وہ تیار ہے؟ اور اس جلسے کی کانفرنس کرنے کی مین وجہ جو ہے، مین موٹو جو ہے وہ اس وقت کیا ہے؟ حضرت، مین موٹو تو ہم نے اس کے نام میں ہی بتا دیا ہے. پاکستان میں جو اس وقت غیر شرعی قانون سازی ہو رہی ہے، پنجاب حکومت نے 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی پر پابندی لگائی ہے، جو بالکل خلاف شرع قانون ہے. اسی طرح عوام کے جو حقوق متاثر ہو رہے ہیں، پیرا فورس کے حوالے سے، سی سی ڈی کے حوالے سے، اور ہر طبقے زندگی سے وابستہ لوگ. چند دن پہلے تو چیف منسٹر صاحبہ خود اس پر بات کر رہی تھی کہ یہ لوگ جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں نکلو اور بھاگو اور فلاں کرو، یہ بالکل بدماشی اور رویہ ہے. تو وزیر اعلیٰ کا اس طرح کا بیان دینے سے وہ ذمہ داری سے فارغ نہیں ہو جاتا. اس کو یہ کرنا ہے کہ وہ اپنا فرض ادا کرے، اور ان لوگوں کو جو بے لگام ہو جاتے ہیں انہیں قابو کے اندر لائے، اور عوام کی عزت نفس، ان کی جان، ان کا مال اس حکومت کے ماتحت محفوظ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ صرف مذمت کر کے یا اپنی اس طرح کمنٹ کر کے اپنی ذمہ داری سے فارغ ہونا سمجھے. تو ہم سمجھتے ہیں یہ جلسہ ہوگا. میں عرض کرتا چلوں
جلسہ ہوگا، پورے زور سے ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور اس حوالے سے ہماری کوئی روایت نہیں ہے جلسے کینسل کرنے کی۔ اگر آپ کبھی پرسنلی ملے تو میں آپ کو کچھ حالات سناؤں گا جو پیش آتے ہیں، وہ حافظ میڈیا صاحب، پر ہم نہیں یہاں بیٹھ کر کہہ حافظ صاحب آپ سکتے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا جی، بالکل جے یو آئی کی جانب ہے وہ جلسے کا اور کانفرنس کا جو اعلان ہے وہ برقرار ہے ان کی جانب سے، اور یہ کہا جا رہا ہے حافظ صاحب کی جانب سے کہ جلسہ جو ہے وہ لازمی کریں گے۔ جاوید قصوری صاحب، آپ سے ہم دوبارہ بات کریں گے اگر آپ ہم کو سن پا رہے ہیں، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جماعت اسلامی کی جانب، اب جے یو آئی کی جانب سے بھی دھرنے اور جلسے کا جو اعلان ہے لاہور میں، اور یقیناً اگر ماضی میں بات کی جائے تو جے یو آئی کا جلسہ جو ہے وہ جمع خفیر جو ہے وہاں پر آتا ہے، بڑی تعداد میں کارکنان جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، تو جو ہے وہ جو ہنگامی اجلاس جماعت اسلامی کا بلایا گیا ہے، آپ کا اور جو ہے جے یو آئی کے تقریباً جو معاملات ہیں، تقریباً جو مطالبات ہیں وہ ملتے جلتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی اگر یہ فیلی ہے تو آپ کے پاس اس کے متبادل موجود ہے؟ اچھا دیکھیے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو آج بھی فیروز پور روڈ پہ جماعت اسلامی عوامی ایشوز پہ ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں اور یہ احتجاج کرنے گیس لگے، اور بالکل یہ ایشو جو عوام کو درپیش ہیں، اس کے اوپر آج بھی ایک بہت بڑا احتجاج کر رہی ہے۔ بالکل حافظ نعیم الرحمان صاحب وہاں خطاب کریں گے۔ جی بالکل میں خود اس وقت ساہیوال پہنچ گیا ہوں، اگلے 2 منٹ میں مجمع میں داخل ہو رہا ہوں۔ جی جی اچھا، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ہر شہری کو عوامی مسائل پہ اپنے اظہار رائے کی آزادی آئین دیتا ہے، بالکل اس لیے حکومت بجائے اس کے کہ وہ اپنی کارکردگی ٹھیک کرے، وہ اگر پابندیاں لگانے کی طرف جائے گی تو یہ اس طریقے سے نظام نہیں چل سکے گا۔ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی مجلس شورا کا جو ہنگامی اجلاس ہے، اس میں ہم عوام کو اس وقت جو پنجاب اور پورے پاکستان کے عوام کو جو ایشوز درپیش ہیں، جن ایشوز کی وجہ سے پورا ملک اس وقت عذاب میں مبتلا ہے، بجلی جو ہے اس میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ کس قدر ظلم ہے، ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں ہیں، آئی پی پیز کا پورا دھندا ہے، یہاں پنجاب کے اندر شوگر ملیں جو ہیں وہ کسانوں کو پیسہ نہیں دے رہی، اس میں حکمران خاندانوں کی اپنی شوگر ملیں شامل ہیں، پنجاب میں صحت اور تعلیم کے شعبے وہ ٹھیکیداروں کے حوالے کیے جا رہے ہیں، ایک ایسے تنازع، اور پھر جو کشمیر کی صورتحال ہے، جو بلوچستان کے حالات ہیں، جو کے پی کے کی صورتحال ہے، یہاں جو اقتدار میں بیٹھی ہوئی پارٹیوں کو تو اپنے مفادات اور اپنی مراد کے علاوہ کسی کی فکر نہیں ہے۔ آپ نے کے پی والوں کو دیکھ لیا، وہ تبدیلی کا نعرہ لے کے اٹھے تھے، انہوں نے بھی کل کہا کہ ہم کسی سے پیچھے کیوں رہ جائیں، اور پنجاب میں پہلے ہی 600% تنخواہوں میں اضافہ ہو چکا ہے، اسمبلی ممبران اور سب وزراء کی 1000%۔ ایسے تناظر میں جو اس وقت عوام کے مسائل ہیں، جماعت اسلامی اس کو لیڈ کرے گی۔ ہم اس ملک کے اندر اس ظالمانہ نظام کو بدلنا چاہتے ہیں۔ پنجاب میں احتجاج کے حوالے سے جماعت اسلامی نے بھی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر مجلس شورا کا اجلاس جو ہے وہ طلب کیا گیا، اور احتجاج کا ایک دوبارہ سے سلسلہ جو ہے وہ شروع کرنے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اگر بات کی جائے جے یو آئی کی، تو مولانا فضل الرحمان بھی لاہور پہنچ چکے ہیں، اور لاہور میں باقاعدہ طور پر کانفرنس اور جلسہ کرنے کی جو ہے وہ ٹھان چکے ہیں، اور ہوگا بھی، یہ کہنا ہے حافظ غضنفر عزیز جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور صاحب، آپ کو میری اگر آواز آ رہی ہے تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ آپ کو یا کسی کو بھی احتجاج کی اجازت جو ہے وہ نہیں دیتی، یا احتجاج نہیں کرنے دیا جاتا، یا جلسے کی اجازت نہیں دی جاتی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ خوفزدہ ہے، یا پھر کوئی اور جواز ہے؟ تو کوئی قانونی، آئینی، اخلاقی جواز موجود نہیں ہے۔ جب ایک ملک ہے، یہاں ایک آئین ہے، اور اس آئین کے اندر رہ کر پرامن طریقے سے لوگ سیاسی جدوجہد کرتے ہیں، تو حکومت کا کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ وہ ایسے کسی عمل کو روکنے کی کوشش کرے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی آزادی کی گارنٹی ہمارے آئین نے دی، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی جو ہے وہ سیاسی حقوق ہیں، سماجی حقوق ہیں، معاشی حقوق ہیں، وہ انسان کو مہیا کیے گئے ہیں اس آئین کے اندر، ہر شہری کو۔ تو ہر شخص کو ان حقوق کو پریکٹس کرنے کا، انہیں ایکسرسائز کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا جو سیاسی تجربہ ہے، اس وقت آپ دیکھیں کہ قصور کے بارے میں ہماری موجودہ حکومت کا تصور یہ ہے کہ یہ قصور ہمارا سیاسی گڑھ ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی یہاں ایک حلقے سے
الیکشن جیتے تھے اور یہاں سے انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا تھا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کسی دوسرے کو سیاسی عمل سے روک سکتے ہیں۔ یہ خوف کے علاوہ، بوکھلاہٹ کے علاوہ، پریشانی کے علاوہ اور کوئی چیز یہاں پر موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر جمعیت علماء اسلام کو اس عمل سے روکا جا سکے۔ دوسری بات، میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا، وہ جو پچھلا ٹاپک چل رہا تھا کشمیر کے حوالے سے، جی جی آپ نے جاوید قصوری صاحب سے بات کی، جی جی تو چونکہ جمعیت علماء اسلام کو بھی اگر آپ اجازت دیں تو میں اس پر تھوڑی سی بات کر سکوں۔ جی جی تو جمعیت علماء اسلام کو بھی اہل کشمیر نے، جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اس حوالے سے اعتماد دلایا، اپنے اعتماد کا اظہار کیا اور مولانا فضل الرحمان سے یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے سالس کا کردار ادا کریں۔ پھر مولانا صاحب نے اس پر پارلیمنٹ میں گفتگو کی۔ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے علاوہ حکومتی جماعتوں میں سے بھی پیپلز پارٹی نے، بلاول بھٹو صاحب نے اس کے حوالے سے پہلے پارلیمنٹ میں اور پھر مولانا صاحب کے گھر جا کر ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب اس میں کردار ادا کریں، اور وجہ کیا ہے کہ مولانا کی جو سیاسی دانش ہے، ان کے جو سیاسی وزڈم ہے، ان کے سیاسی حجم کے کم ہونے کے باوجود، لیکن ان کی جو پولیٹیکل وزڈم ہے اس کے سب لوگ قائل ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ انہوں نے اس کا اقرار بھی کیا اپنی زبان سے۔ تو اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ حکومت کو اور جو بھی ریلیونٹ کوارٹرز ہیں ان سب کو یہ کرنا چاہیے کہ مولانا صاحب کو اس حوالے سے وہ بھی اپنا اعتماد دلائیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو ثالث ہوتا ہے بنیادی طور پر وہ دو پارٹیوں کے درمیان ایک تیسرا ہوتا ہے جو میڈییٹ کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل جب تک دونوں پارٹیاں اس پر ایکول ٹرسٹ نہیں کرتی اور جب تک دونوں پارٹیاں ایکول اسے اتھارٹی نہیں دیتی، ایکول اس کے فیصلے کے اوپر اعتماد کا اظہار نہیں کرتی، اس وقت تک وہ کسی عمل میں آگے نہیں بڑھ سکتا، کسی فیصلہ کن نتیجے تک نہیں جا سکتا، کسی ایسے مرحلے تک نہیں جا سکتا کہ جس سے کسی حل کا وہ ہے وہ ہم پہنچ سکے سلوشن تک۔ تو سلوشن تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت اور جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں وہ سارے کے سارے وہ اس حوالے سے اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے بیٹھ کر بھی بات ساتھ کی ساتھ جائے۔ انہیں حافظ اختیار صاحب یہاں دیں، پر میں آپ سے بات کروں گا، کی بات حافظ صاحب یہاں پہ آپ کرنے کا موقع دیں۔ میں آپ سے یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا کہ قانون سازی کی بات کی جائے۔ آپ نے جیسے بات کیا کہ پارلیمنٹ میں بات کی گئی، باقاعدہ طور پر گفتگو شنید کی گئی، اور اگر قانون سازی کی بات بھی کی جائے تو جو آپ کا موٹو ہے جلسے قانون سازی کے خلاف، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہی اٹھانا چاہیے اور پارلیمنٹ میں ہی اٹھا کر اس قانون سازی کے خلاف، جس پارلیمنٹ نے اس کو قانون کو منظور کیا ہے اس کے خلاف جو وہیں پر بات کی جائے اور اس پر نظر ثانی کی اپیل کی جائے یا اس کو معطل کیا جائے یا جو بھی ہے، یہ بات پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ احتجاج یا جلسہ کیا جائے؟ دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں اس کے مطابق پارلیمنٹ میں اور اس کے علاوہ دیگر اداروں میں حکومت نے اپنا وہ قائم کر رکھا ہے تسلط، اور جمعیت علماء اسلام اس حوالے سے اس کے پاس دو آپشن ہیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ آئین سازی، یہ قانون سازی خلاف اسلام ہے، خلاف شریعت ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس فورمز موجود ہیں۔ اسلامی نژادی کونسل ہے جس کی سفارشات لی جا سکتی ہیں، وہ یہ طے کر کے بتا سکتا ہے کہ یہ قانون سازی شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اور دوسرا فورم یہ ہے کہ پھر ہم عدالت جائیں، سپریم کورٹ چلے جائیں یا وفاقی شرعی عدالت جائیں، جی بالکل وہ ایسے اس حوالے سے فیصلہ کرے۔ اور جے یو آئی نے اس حوالے سے اپنی ریٹ پٹیشن کورٹ کے اندر بھی دائر کر دی ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی ہم بات کر دیکھیں رہے ہیں، اور احتجاج یا جلسہ ہے افضل اب عوام کے پاس بھی جا رہے ہیں، تو جتنے آپشنز ہمارے پاس پولیٹیکلی موجود ہیں ہم ان سارے آپشنز کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ قانون سازی کا مسئلہ تو اسمبلی سے متعلق ہو سکتا ہے، لیکن جو عوامی حقوق ہیں، جو بجلی کے حوالے سے جو عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو پیٹرول کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، ایک وقت تھا ہمیں کہا جاتا تھا کہ پیٹرول کی جو قیمت بڑھتی ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کی میں جب اس کا ریٹ بڑھتا ہے تو پاکستان میں بھی ہم قیمت بڑھا دیتے ہیں، جی بالکل ایسے لیکن پرسوں دیکھا علی پرویز ملک صاحب نے بیان دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، عالمی مارکیٹ میں اگر یہ پیٹرول کی قیمت کم بھی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پاکستان میں کم نہیں کی جا سکتی۔ تو بتائیں کہ ان کا پہلی بات جھوٹ تھی یا یہ جھوٹ ہے؟ تو اس طرح کی غلط بیانی کر کے وہ پبلک کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ جمعیت علماء اسلام ان کے ان سارے ہتھ کنڈوں کو سمجھتی ہے، اچھا اور آپ پھر سے لیگی کے حوالے سے اصل کیا تیاریاں ہیں؟ ابھی ایک دن کی کال دے دی گئی، جو ہے مولانا فضل الرحمان لاہور تشریف لا چکے ہیں، آپ کی کیا تیاریاں ہیں جلسے کے حوالے سے، اور کتنا بڑا جلسہ ہوگا، کتنی بڑی کانفرنس ہوگی، اور کتنے لوگوں کا انتظام جو ہے وہ آپ کرنے جا رہے ہیں؟
دیکھیں یہاں پاکستان میں اس وقت اسٹریٹ پاور کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام کا کوئی ثانی نہیں ہے. وہ پاکستان کے کسی بھی شہر میں، ملک کے کسی بھی حصے میں جلسہ کرنا چاہے تو بہت بڑی گیدرنگ کا اہتمام انتظام کر سکتی ہے. اسٹریٹ پاور جمعیت علماء اسلام کے پاس موجود ہے. اور اس وجہ سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے صحافی دوست ہمارے سے یہ سوال نہیں کرتے کہ کتنے لوگ آئیں گے. ان کو خود پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جہاں آئیں گے عوام وہاں خود آ جائے گی، وہ پہنچے گی. جی میں اور پوچھنا دوسری یہ بات، چاہ رہا ہوں کہ آپ نے انتظام جو ہے وہ کتنے افراد کا کیا ہے؟ کتنا بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں؟ کتنی بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کم از کم قصور کی تاریخ میں اس سے پہلے اس طرح کا جلسہ نہیں ہوا ہوگا. ہم جس قسم کا جلسہ یہاں کرنے جا رہے ہیں، ہماری پوری تنظیم، ہمیں تو ہمارا 1 ہفتے کا ٹائم ملا تھا پچھلے سال 27 اپریل کو مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کے لیے، تو ہم نے الحمدللہ کیا. اب تو 3 ہفتے کا ہمیں وقت ملا جہاں قصور کے حوالے سے تیاری کرنے کے لیے، اور ہماری پوری تنظیم اس فعال رہی. ڈویژنل سطح پر، اضلاع میں، تحصیلوں میں، پھر مقامی یونٹ جو تھے، ہر سطح پر ورکر اپنی اپنی جگہ پر ایکٹیو ہے اور وہ پرجوش ہے، مولانا صاحب کو سننے کے لیے آمادہ ہے، اور وہ خود میدان میں نکلنے کے لیے بھی تیار ہے. اگر یہاں سے کال دی جاتی ہے اس موضوع پر کہ ہم اگلا دھرنا یا اگلا جلسہ اسلام آباد میں کریں گے، تو کارکن اس کے لیے بھی تیار ہے. حکومت یہ نہ سمجھے کہ یہ لاہور آخری پڑاؤ ہے، قصور آخری پڑاؤ ہے، پھول نگر میں ہم آخری جلسہ کر رہے ہیں. یہ سلسلہ جاری رہے گا. اچھا میں آپ سے آخر میں ایک سوال پوچھوں گا حافظ صاحب، یہ بتائیے گا کہ اگر عدالتی یا ضلع انتظامیہ واضح طور پر پابندی برقرار رکھتی ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک جواز موجود ہے اس وقت کہ دفعہ 144 بھی لگائی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ محرم کے بھی ایام ہیں، تو پھر آپ کی جماعت کا کیا لائے عمل ہوگا؟ آپ کے علم میں ہے کہ یہ دفعہ 144 کب سے لگی ہوئی ہے؟ جی یکم محرم سے لگائی گئی تھی. نہیں، دفعہ 144 جو لگی ہوئی ہے وہ دراصل اس کا عنوان اگر آپ پڑھیں، آپ نے وہ آرڈر پڑھا ہے جو جی بالکل میں نے پڑھا ہے. اس پر جو ابھی موجودہ دفعہ 144 لگائی گئی ہے وہ تقریباً 60 دن کے لیے لگائی گئی ہے، جو یکم محرم سے لے کر 29 صفر تک جو ہے وہ اس پر پابندی کا جو ہے وہ اطلاق ہے عوام پر. آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں جو محرم الحرام کے حوالے سے جو نازک صورتحال ہوتی ہے جی وہ ان 10 دنوں کے اندر ہوتی ہے جو ابتدائی 10 دن ہوتے ہیں. ٹھیک. اور اس سال تو آپ دیکھیں حالات ایسے بہتر تھے کہ ہر دفعہ انٹرنیٹ بند ہوتا تھا، ہر دفعہ موبائل بند کیے جاتے تھے. حکومت کو اس دفعہ وہ بھی بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. آپ کے علم میں ہوگی یہ ساری صورتحال. یہ کریڈٹ تو حکومت کو جاتا ہے کہ محرم الحرام میں نہ صرف لاہور بلکہ گردنہ پورے پنجاب میں بڑا خوشگوار ماحول رہا، پورے پاکستان میں کوئی ناخوشگوار واقعہ ایسا نہیں ہے جس کو کہ ایسی کوئی صورت نہیں ہے، اور ان چیزوں کو جواز نہیں بنانا چاہیے. حالات ٹھیک ہے، پنجاب کے کنٹرول میں ہیں. یہ ایک چیز ہے، لیکن جو عوامی ایشوز ہیں، جو عوام کے حقوق ہیں، پھر جو مختلف فورسز بنائی گئی ہیں ان کا عوام کے ساتھ جو رویہ ہے وہ آپ روز بروز سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں. عوام بھی اس کو بھگت رہی اسی ہے. رویے کی پیش نظر میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ اگر ضلع انتظامیہ یا عدالت آپ کو اجازت نہیں دیتی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو کارکنان، اور اگر اجازت نہیں دیتی جیسا کہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز موجود ہیں، تو پھر تو صورتحال جو ہے وہ میرا خیال ہے نمبر 1 عدالت تو اس معاملے میں مداخلت کرنی نہیں چاہیے. سیاسی عمل میں حکومت اور اپوزیشن کا یا حکومت اور سیاسی جماعتوں کا معاملہ ہوتا ہے، اور ایسی کوئی پٹیشن نہ حکومت کی طرف سے یا ہماری طرف سے کوئی موجود نہیں ہے. اور دوسری بات ہے، جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں انتظامیہ کی، تو اس کا جواب میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جلسہ انشاءاللہ ہر صورت ہوگا اور اسی جگہ ہوگا جہاں ہم نے طے کیا ہے اور جہاں ہم نے اعلان کیا ہے. جی بالکل، بہت بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ٹائم دیا. جی بالکل، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ JUI جو ہے اس کی جانب سے باقاعدہ طور پر اجازت ملے یا نہ ملے جلسہ کرنے کی کا اعلان جو ہے وہ ان کی جانب سے کر دیا گیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ لاہور آ چکے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر جو جلسے کا یا جو احتجاج ہے جو اس کا سلسلہ شروع ہونے لگا ہے. اس کے دوسری جانب بات کی جائے جماعت اسلامی کی، تو جماعت اسلامی کی جانب سے بھی باقاعدہ طور پر جو مجلس شورا کا اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے، اور پاکستان میں مہنگائی، خاص طور پر جماعت اسلامی کی جانب سے جو مہنگائی، پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے احتجاج کیا جاتا تھا، اس کا احتجاج کا سلسلہ بھی جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. آج باقاعدہ طور پر ساہیوال میں بھی جلسہ کرنے جا رہی ہے جو جماعت اسلامی ان کی جانب سے جلسہ کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فیروز پور پر لاہور میں بھی
جلسہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، احتجاج کیا جا رہا ہے بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے، اور پریس کلب کے سامنے جو JUI ہے ان کے رہنما بھی جو ہے وہ شامل ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ ہے، حکومت کی جانب سے جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی، ضلع انتظامیہ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اجازت نہیں دی جا سکتی پنجاب بھر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں بھی اور گردنواہ جو شہر ہیں جہاں پر حساس علاقے ہیں، دفعہ 144 بھی نافذ ہے۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے، جہاں پر جماعتیں جو ہیں وہ ڈٹ کر اس بات پر قائم ہے کہ وہ احتجاج بھی کریں گی، جلسے بھی کریں گی، اور حکومت کی جانب سے یا ضلع انتظامیہ کی جانب سے اجازت نہیں دی جا رہی۔ حافظ غضنفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جاوید قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، دونوں کو بہت بہت شکریہ۔ یہاں پہ لیتے ہیں ایک تھوڑی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر۔